محترم دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوگا۔ اس سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا حسب و نسب جان سکیں گے۔ یہ بڑی ایمان افروز ویڈیو ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم تھا، جبکہ سب سے چھوٹے کا نام مطلب۔ ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا۔ عمر بن لبید جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کے ہاں چند روز کے لیے آپ ٹھہرے۔ اسی اثناء میں عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھا۔ ہاشم نے ان کا رشتہ اس کے باپ سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکہ کے قریشی سردار ہاشم کو دینا منظور کر لیا۔ شادی طے پائی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بچی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ بچی اپنے میکے گھر میں جنے گی۔ ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اپنے سسرال آئے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ اسے لے کر مکہ پہنچے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے پاس یثرب بھیج دیا۔ جب مولود مسعود پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چند سفید بال تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بوڑھا۔ حضرت ہاشم کی عمر ابھی 25 سال کے قریب تھی۔ یہ آپ کے شباب کا دور تھا۔ آپ اپنے تجارتی کارواں کو لے کر شام کے علاقے میں گئے، وہیں بیمار ہو گئے اور وفات پائی۔ آپ کا مزار غزہ شہر میں ہے۔ حضرت ہاشم کے بیٹے شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یثرب میں ہی رہ گئیں۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا۔ اس نے وہاں کم سن بچوں کو نشانہ بازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا: انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحاء، یعنی میں ہاشم کا فرزند ہوں اور میں بطحاء کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو مطلب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت حجر میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے۔ جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں وہ بھی پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی یثرب جا کر اپنے بھتیجے کو لے آتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لیے اپنی اونٹنی بھی پیش کی۔ مطلب اس پر سوار ہوئے، تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے یثرب پہنچے۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمہ کو کہا کہ وہ بچے سمیت ان کے ہمراہ مکہ چلے تاکہ بچے کی صحیح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بچے کو مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئیں۔ مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جب مطلب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے، بیوی نے بچے کے بارے میں استفسار کیا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا لخت جگر ہے۔ لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ عمر بھر اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ جب عبد المطلب تھوڑے بڑے ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے تو آپ کے مشفیق چچا مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی۔ نیز رفادہ، سقایا وغیرہ کے مناصب جو ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ رفادہ کے منصب میں حاجیوں کی مہمان نوازی، ان کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، جبکہ سقایا حجاج کو پانی پلانے کا منصب تھا۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر کو جمع کرتے اور ان میں زبیب یعنی کشمش ڈالتے، جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا، اور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پینے کے لیے یہ پانی پیش کیا جاتا۔ چنانچہ رفادہ اور سقایا کے یہ دونوں مناصب
جو کہ حضرت ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی عبد المطلب کے حوالے کر دیے گئے۔ رفادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو ملا، ان کے بعد عبد المطلب کو، ان کے بعد ابو طالب کو، ان کے بعد ان کے بھائی عباس کو ملتا رہا۔ یہ سلسلہ بنی عباس میں جاری رہا یہاں تک کہ بغداد اور مصر سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سقایا کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم، ان کے بعد مطلب کو ملا۔ جب ہاشم کے فرزند شیبہ یعنی عبد المطلب بڑے ہو گئے تو یہ منصب انہیں ملا، لیکن مطلب کی وفات کے بعد نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب سے یہ منصب چھیننے کی کوشش کی۔ آپ کے چچا نوفل نے ان تمام مکانات اور کھلے سینوں پر قبضہ کر لیا جہاں عبد المطلب حاجیوں کو زبیب ملا پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے یہ کہہ کر ساتھ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ معاملہ چچے اور بھتیجے کے درمیان ہے، ہم مداخلت نہیں کرتے۔ چنانچہ عبد المطلب نے یثرب میں اپنے ننیال والوں کو مدد کے لیے لکھا۔ آپ کے ماموں ابو سعد بن عدی النجار آپ کا خط پڑھ کر رو پڑے، 80 سواروں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور ابتا یعنی وادی مکہ میں قیام کیا۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیے۔ آپ نے کہا کہ بخدا ایسے نہیں ہو سکتا، جب تک میں نوفل سے ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ عبد المطلب نے بتایا کہ انہیں میں حجر میں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھے چھوڑ آیا ہوں، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں مشائخ قریش کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابو سعد فوراً وہاں پہنچے، نوفل انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ابو سعد صبح مبارک ہو۔ ابو سعد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تیری صبح کو مبارک نہ کرے۔ یہ کہہ کر تلوار بے نیام کر لی اور اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تم میرے بھانجے کو اس کی چیزیں لوٹا نہیں دو گے تو میں اس تلوار کو تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ نوفل نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں اسے لوٹا دی ہیں۔ ابو سعد نے قریش کے سرداروں کو اس پر گواہ بنایا، پھر چند روز اپنے بھانجے کے پاس رہے، عمرہ ادا کیا اور یثرب لوٹ گئے۔ قبیلہ بنو جرہم جو کہ مکہ کا سردار قبیلہ تھا، کبھی مکہ کی سرداری ان کے پاس تھی اور یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ بنو جرہم کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب بنو خزاعہ نے انہیں مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے جاتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزاں تھے اور تلواریں، زریں اور دیگر قیمتی سامان تھا وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا، پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند پڑا رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت بھی محو ہو گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے لگے۔ ایک روز عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا احذر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹے، آنکھ لگی تو اس شخص نے پھر کہا احذر برا، برا کو کھودو۔ آپ نے پوچھا برا کیا ہے تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی احذر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے تو وہ کہنے والا پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگتے ہی آواز آئی احذر زمزم، زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے تو اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے، یہ چشمہ جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مرمت کرنی پڑتی ہے، اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے، یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے، چونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لے کر آ گئے۔ اس وقت آپ کا یہی ایک بیٹا تھا۔ اصاف اور نیلا کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چونچے مار رہا تھا۔ وہاں آپ نے کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی تہہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے ابتدا میں تو اس کاوش کو صحیح لا حاصل سمجھتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔
آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ پر کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت بھی میں منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب جھگڑا بڑھا تو یہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لیں، جو فیصلہ وہ کر دے اس پر سب عمل کریں گے۔ جنگ اور خون ریزی سے بچنے کے لیے یہی ایک صورت تھی۔ چنانچہ قبیلہ بنی سعد بن حزیم کی ایک کہنہ کو اپنا ثالث مقرر کیا گیا۔ فریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھا۔ راستے میں چٹیل میدان اور بے آب و گیا صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اثنائے سفر حضرت عبد المطلب کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہ لوگ شدت پیاس سے نڈال ہوتے جا رہے تھے۔ موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھود دیں۔ جب کوئی دم توڑے تو اسے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آدمی رہ جائے گا، اگر اس کو کسی نے دفن نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ آخری آدمی تجہیز و تکفین سے محروم رہ جائے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھا تیار کر لیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر کہا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا کوئی جواں مردی نہیں۔ اٹھو، جب تک جسم میں جان ہے قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے بچانے کا کوئی سامان مہیا کر دے۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے اونٹوں پر کجاوے کسے اور ان پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کہو کہ وہ بھی اس چشمہ سے جی بھر کر پانی پی لیں اور اپنے برتن بھی بھر لیں۔ بعض دوستوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور اعتراض کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب ہم انہیں پانی پینے کے لیے کیوں دیں؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ آپ نے اپنے مد مقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمہ سے اپنی پیاس بجھائیں۔ جب فریق ثانی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہا، عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب اس نے اس لک و دک صحرا میں تمہارے اونٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا ہے تو زمزم بھی صرف تمہارا ہے، ہم اس میں حصہ دار کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کھدائی مکمل کی، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں بھی برآمد ہو گئیں۔ قوم نے ان چیزوں کا حصہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورت اختیار کر لی۔ آپ نے کہا کہ آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں۔ فال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبہ کے، 2 حصے عبد المطلب کے اور 2 حصے باقی قوم کے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو کعبہ کے حصے کے 2 تیر ہرنوں پر، حضرت عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں زروں پر پڑے، جبکہ قوم کے 2 تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو گلا کر سونے کے پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر مونڈ دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثل جود و عطا، اپنی اول العزمی اور بلند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے اور سارے عرب کے لیے باعث فخر تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے۔ تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حتیم میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک عرابی وہاں سے گزرا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہ کی لشکر کشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں
ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ چنانچہ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ کا بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہ کے پاس گئے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر اسے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں کہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن ہی آن میں ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتی تھی۔ ابرہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب،
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا ان کے خداؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹولیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ کی چوٹی سے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جن کا اصلی نام شیبہ ہے، یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہیرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر غار ہیرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے۔ وہ بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں کو لڑکیوں کو زندہ تربور کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ آپ نے 120 برس عمر پائی اور اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو دوستو، حضرت ہاشم کے عظیم فرزند عبد المطلب کا یہ عظیم واقعہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔